بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو میں نام بنام سب دوستوں کے نام نہیں جانتا، مالک ان سب دوستوں کو عزت عطا فرمائے، سوائے غم مظلوم کے یہ خانوادہ یہ گھر ہر غم سے محفوظ رہے۔ اس سے پہلے جو آواز پڑھ گئے، میری جو نوکری ہے، میرے بعد جو ماتم داری ہے، محترم ناظم ممبر سے لے کے بسم اللہ آؤ بسم اللہ، محترم ناظم ممبر سے لے کے آخری ماتمی تک میرے اللہ کے جو ہاتھ بلند ہیں، سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خیر جو بندے بول رہے تھے وہ ضرور آمین کہنا۔ میرے اللہ عزادار گھروں کی بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائے، عزادار گھروں کے بچوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، ہر ماتمی کو ماتمی عطا فرمائے۔ اس مشکل دور میں علی و ولی اللہ کے خلاف بولنے والوں کی زبانیں بند فرما، سوائے غم مظلوم کے ہر عزادار کو ہر غم سے محفوظ فرما۔ علماء، ماتمی، سادات، عزاداران سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو بندے بولتے ہو منت کرو آمین کہنا۔ میرے اللہ اس ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما۔ درود پڑھ دیں مل کے بلند۔ صورتحال کچھ ہے کہ تھوڑا سا ٹائم کا ڈیسیژن کرنے میں جعفر بھائی اور میرے درمیان کچھ گڑبڑ ہی ہے۔ میں 8:15 سے 9 کہتا رہوں اور بانیان کے ذہن میں تھا کہ میں 9 سے 10 پڑھوں گا، تو اس میں تھوڑی سی پریشانی بنی ہے۔ اب وقت تھوڑا ہے اور بات زیادہ کرنی ہے۔ اگر آپ مہربانی کریں اور ایک قدم اور آگے آئیں، آپ اگر احسان کریں سارے لوگ، نظر اللہ نیاز حسین اگر آپ قاضی بھائی ایک قدم تبیر تشریف آگے لے آئے تو ذرا مجھے سہولت رہے گی۔ بانیان میں سے ایک دوست نے مجھے ایک نظم کے لیے حکم کیا ہوا ہے، اور ایک طویل عرصے کے بعد مجھے کوئی 10 12 15 سال بعد کسی نے یہ نظم پڑھنے کو کہی ہوگی۔ وہ پتہ نہیں قبلہ آپ تو تجربہ رکھتے ہیں، 15 20 سال بعد اب اندازہ بھی نہیں ہمارا مجھے وہ ٹھیک سے مجھے یاد بھی ہو یا نہیں، پڑھوں گا ضرور۔ تھوڑا سا اگر آپ ماحول بنا لیں گے، جب کبھی حضرت عابد کا قصیدہ لکھیں، تھوڑی سی بکھرا لیں جی ہو میرا نواز مولا اس طرح نے گھر دکھایا ہوں، مہربانی جی بزرگوں نا توجہ میری طرف پلیز بیٹا، اس کو بند کر، تیری بڑی مہربانی۔ ٹائم تھوڑا ہے، میری توجہ اس طرف رہے گی نا، آپ کی اپنی مرضی ہے، میں تو اپنے ٹائم پہ چھوڑ ہی دوں گا۔ جب کبھی حضرت عابد کا قصیدہ لکھیں، حق یہ بنتا ہے کہ بیمار مسیحا لکھیں۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ بس پڑھے لکھے لوگوں میں پڑھنے کا یہی مزہ ہے، لفظ کی قیمت فوراً مل جاتی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، بیمار مسیحا پہ داد دینے والوں کا بہت شکریہ۔ پھر بھی میں شرمندہ ہوں ان دوستوں سے، اگر زندگی نے وفا کی تو کبھی جو ممکن ہوا وہ ضرور پڑھیں گے۔ جب کبھی حضرت عابد کا قصیدہ لکھیں، حق تو بنتا ہے کہ بیمار مسیحا لکھیں۔ ایک مدد چاہیے قبلہ توڑے تو دعا دی مدد، داد دی مدد نہیں، دعا دی مدد دا لوکی کر لگا۔ بادشاہ حسین کی بارگاہ میں کہہ رہا ہوں، تیرا اکبر ہے محمد، تیرا اصغر ہے علی۔ اللہ کرے یہ بزرگ چہرے سلامت رہے۔ نہ بیٹا سر نہیں ہلانا، زبان ہلانی ہے، ہاتھ اٹھانا ہے۔ ہاں شاباش، تھوڑی دیر میں زیادہ پڑھنا چاہ رہا ہوں، میری مدد کرو۔ جو بندے مجلسوں میں بولنے کا فن جانتے ہو نا، وہ خدا نہ بولو، ہاتھ کھو میرا بیٹا، اللہ تجھے عزت دے۔ جب کبھی حضرت عابد کا قصیدہ لکھیں، حق تو بنتا ہے کہ بیمار مسیحا لکھیں، تیرا اکبر ہے محمد، تیرا اصغر ہے علی۔ عقل حیران ہے سجاد کو اب کیا لکھیں۔ جوانی بے داغ رہے، یہ چہرہ سلامت رہے۔ آپ آ نہیں جاتے مجلس کا حصہ نہیں بن جاتے اگر آپ لوگ برا نہ مانے تو، اور اگر وہ کام ہے تو پھر پڑھنے دیں مجھے پلیز، تصویریں پھر کر لیجیے گا۔
مہربانی، تیرا اکبر ہے محمد، تیرا اصغر ہے علی، بیوی آپ کو عزت ہے، خدا کرے 14 راضی ہوں آپ، عقل حیران ہے سجاد کو اب کیا لکھیں۔ دربار تھا ابن زیاد کا اور سامنے مقید شیر کھڑا تھا، 1000 دفعہ سلام، 1000 دفعہ سلام اس سامنے کو جو مقید شیر پہ بولا ہے۔ ڈھیر ساری معافی اس بندے سے جو اس پہ نہیں بول سکا یا جسے سمجھ نہیں آئی میری معذرت تنویر بھائی جان قبول کرے گا۔ دربار تھا ابن زیاد کا، تخت پہ ابن زیاد تھا اور سامنے مقید شیر، زخمی شیر۔ اللہ اکبر، بی بی آپ کو عزت ہے۔ پتہ نہیں کیا کہا اس نے، اب ٹائم نہیں لمبی بات کرنے کا۔ بادشاہ اس کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں ہم سے یکتا مزاج لوگوں کو تم سے ابن زیاد کیا سمجھیں۔ کاش کسی نے ابن زیاد کا مزہ لیا ہوتا۔ اب میں آئی کھڑا ہوں، آئی کا مجمع ہے، اسلام آباد کا چنا ہوا مجمع ہے، کریم آپ پاکستان میں بھی اگر لفظ ابن زیاد کا معنی نہیں سمجھا آپ نے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں۔ فرماتے ہیں ہم سے یکتا مزاج لوگوں کو تم سے ابن زیاد کیا سمجھیں، جان کر اس کو جان دے دینا یہ ہمارے لیے سعادت ہے۔ مہربانی بھائی، اللہ آپ کو عزت دے، بہت شکریہ، مہربانی۔ ہم سے یکتا مزاج لوگوں کو، جی بڑی مہربانی، ہم سے یکتا مزاج نہیں یار، ایسا نہیں کرو بھائی جان، آپ کبھی دائیں داد دیتے ہو کبھی بائیں، اس طرح تو نہیں یار، پلیز یہ ہاتھ بندے ہوئے ناراض نہیں ہونا۔ ہم سے یکتا مزاج لوگوں کو، ہم سے یکتا مزاج لوگوں کو تم سے ابن زیاد کیا سمجھیں۔ قبلہ میں حرف مولا سجاد کے لفظ چوتھے مصرے میں پڑھنے لگا ہوں، مجھے نہیں پتا، میں زندگی میں پہلی بار آئی ہوں یا کیا معیار ہے داد دینے کا میں نہیں جانتا۔ جان کر اس کو جان دے دینا یہ ہمارے لیے سعادت ہے۔ سجاد فرماتے تو ہمیں موت سے ڈراتا ہے، تجھ کو شاید خبر نہیں جاہل، قتل ہونا ہماری عادت ہے اور ہمارا یہی شرف شہادت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی بیٹا، اللہ عزت دے، اللہ عزت دے، سلامت رہو، سلامت رہو۔ چلے پھر 4 سے اور پڑھتے ہیں۔ قتل ہونا ہماری عادت ہے اور ہمارا شرف شہادت ہے۔ آپ نے یہ کہا ہے تو پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر 4 سے اور پڑھتے ہیں۔ ہمیشہ حکم چلتا ہے سر عرش برین اس کا۔ جیو تھوڑی کیا بات تھی، کیا بات ہے جی، مہربانی بزرگوں، ہمیشہ حکم چلتا ہے سر، مہربانی ہماری پورا مصرع دہرانے کا شکریہ، ہمیشہ حکم چلتا ہے۔ بولا کرو بیٹا ذکر حسین میں ضرور بولا کرو، عادت ڈالو اپنے آپ کو، اگر آپ لوگ نہیں بولو گے اگلی نسل کو عادت ہی نہیں پڑے گی۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے اور بولنے کی عادت ڈالی ہے، کچھ نہیں ہوتا ذکر حسین میں بولنے سے۔ یہ ذرا صحیح کنسپٹ کچھ لوگوں نے دیا ہے جی، خدا نہ خاصہ جی میں اتنے بڑا آدمی ہوں، میرے پاس اتنی گاڑیاں ہیں، اتنا امیر ہوں میں اور میں بولوں میں داد دوں، عجیب لگتا ہے۔ بالکل عجیب نہیں لگتا، کمی سردار ہو جاتا ہے یہاں بولنے سے، بالکل عجیب نہیں لگتا۔ شاباش، عادت ڈالو ذکر حسین میں بولنے۔ مالک بانیان کو اور عزت عطا فرمائے، مالک ان کی نوکریاں قبول فرمائے۔ ہمیشہ حکم چلتا ہے سر عرش برین اس کا، سنا ہے حسن سے بھی ہے کہیں چہرہ حسین اس کا۔ سلام ہے بزرگوں کو، 14 کی قسم میں راضی ہو گیا، قبلہ کروڑ بار شکریہ۔ بی بی آپ کو عزت، اس معیار کے علماء سلامت رہے۔ ہمیشہ حکم چلتا ہے سر عرش برین اس کا، ہمیشہ وہ جو پیچھے بیٹھ گئے، میں نے آپ کو زحمت بھی دی آگے آؤ، جہاں بیٹھے ہو تمہیں سخی سجاد کا واسطہ، بات سمجھ آئے تو بولنا، ہمیشہ حکم چلتا ہے سر عرش برین اس کا، سنا ہے حسن سے بھی ہے کہیں چہرہ حسین اس کا۔ سخی سجاد کا اتنا تعارف ہے بہت شوکت، علی کا خود وہ ثانی ہے مگر ثانی نہیں اس کا۔ اللہ اکبر، ہائے نبی، سلام ہے نا بزرگان بیا، شاباش شاباش،
عادت ڈالو ذکر حسین میں بولنے کی. اللہ کرے تیرا ہاتھ اونچا رہے, یہ چہرے شاداب رہے. اسے علی کہنا آتا ہے وہ بولے ہائے دری جیو سلامت. ہمیشہ حکم چلتا ہے. اچھا چلو ٹائم ضائع نہیں کرتے, 4 میں سے اور پڑھتے. بہت اچھا شعر کہہ لیتا ہے یہ بچہ ہمارا یاسر, اللہ اسے عزت دے. اس نے کہا واہ واہ, تو 4 میں سے اور پڑھ دیتے. سجدوں کے ارتباط سے مشرق ہجوم کو, میں تو زیادہ 2 دن بعد کراچی چلا جاؤں گا اور وہاں سے داد 20 حصے کی انچولی جا کے لے لوں گا, مگر یہاں کیا بنے گا؟ میں تو اپنے آپ میں سوچ کے مجھے 12:30 بجے لاہور پڑھنا ہے, مجھے سفر کرنا ہے, میں اپنے آپ میں یہ طے کر کے یہ مجلس لکھی کہ آئین میں تو سارے پڑھے لکھے بندے ہیں, شعر سننے کا پڑھنے کا مزہ آئے گا. سجدوں کے ارتباط سے مشرق ہجوم کو عابد نے بے نیاز کا بندہ بنا دیا. ہاں یہ بات ہوئی نا, یہ بات ہوئی نا. خدا کرے یہ ہاتھ اونچے ہی رہے, یہ چہرہ شاداب ہی رہے. جی قبلہ مولا اس طرح لینے. جی بھائی بی بی آپ کو عزت دے, شہزادی سلامت رکھے. سجدوں کے ارتباط سے مشرق ہجوم کو, سجدوں کے ارتباط سے مشرق ہجوم کو عابد نے بے نیاز کا بندہ بنا دیا. عابد نے بے نیاز کا, نبی بھائی بھائی کی حیثیت سے نہیں, ذاکر حسین کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں, اگر ساری رات دل کے امام باڑے میں داد ہوتی رہے تو پھول کر کے داد دیجئے گا. عابد نے بے نیاز کا بندہ بنا دیا. بیمار نے کلوئے مبارک کے توق کو خود گردن یزید کا پھندا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس طرف سے یاد آتا ہے کسی کو نعرہ لگانا, اس سائڈ سے کسی کو آتا ہو تو کچھ نہیں ہوتا. نعرہ لگانے سے بندہ عزتدار ہو جاتا ہے. سارے 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 بولنا ہائے نری. پتر جیون توڑی, نسلہ جیون بزرگاں توڑی, سچ کے اوپر سنا. خود آپ جیئے, خود میں نہ کروں, خود گردن یزید کا. چلو 4 میں سے اور پڑھتے. یہ گھر کراریت کے منصب عرفہ پہ فائز ہے. یہ میری ذمہ داری نہیں ہے میں تواشیر لے آؤں اور بلیک بورڈ لے آؤں اور کراریت اور منصب عرفہ کے بھی معنی لکھوں اور پھر داد لوں. جنہیں سمجھ آئے وہ بولیں, جنہیں نہیں سمجھ آئے سوری. یہ گھر کراریت کے منصب عرفہ پہ فائز ہے. انہی کے ذکر سے اب تک قضا کے دم اکھڑتے ہیں اور انوکھے جنگجو عباس اور سجاد ہیں شوکت. کٹے ہاتھوں سے لڑتے ہیں بدے ہاتھوں سے. جی بھائی جان, جی بھائی لگا, جیو. اللہ اکبر. طائب کی زندگی ہونے ذہن جیوے. اللہ اکبر. جی کروڑ بار شکریہ. خدا کرے یہ چہرے اسی طرح ہائے دری. آپ کے سننے کی کیا بات, آپ کے بیٹھ میرا بیٹا, تیری بڑی مہربانی بیٹھ جائے. انوکھے جنگجو عباس اور سجاد ہیں شوکت. کٹے ہاتھوں سے لڑتے ہیں. سجائی شیر نے شوکت, انوکھے ڈھب کی زنجیریں. آپ کا بہت شکریہ. کبھی کبھی میں اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ یہ کیا نالائکی ہے, تم اتنے مشکل ہوتے جا رہے ہو, بندے کیا کریں. مجھے خود نہیں سمجھ آ رہی اس کا حل کیا ہے. واللہ باللہ سنت اللہ شرعی کا سمجھ قبلہ سے پوچھیے گا. کبھی کبھی میں اپنے آپ کو منع کرتا ہوں کہ یار ابھی اس مصرے پہ اگر کوئی داد نہ دے تو اس میں کسی کا کوئی کیا قصور ہے. سجائیں شیر نے شوکت, انوکھے ڈھب کی زنجیریں. علی عابد کے تن پر ہیں رضائے رب کی زنجیریں. مہربانی بزرگو, بہت شکریہ بھائی جان, بہت شکریہ بھائی جان. یہ جو 4-5 لوگ اس سامنے میرے بیٹھے ہیں, ویسے تو سارے مجمع کا شکریہ بکھرا لے جیو, لیکن شوکت تمہارا مقروض ہو گیا یار. سجائیں شیر نے شوکت, انوکھے ڈھب کی زنجیریں. علی عابد کے تن پر ہیں رضائے رب کی زنجیریں.
کہو مظلوم طبقے سے جھکا دیں گردنیں اپنی، وہ زنجیروں سے کاٹے گا یقیناً سب کی زنجیر۔ ہائے 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 ہائے، شاباش شاباش۔ اب تک کی رات کا اتنا لطف نہیں آیا جتنا اس مصرے کی ہائے دری۔ مہربانی میرے بچوں، ہو گیا نا ہائے دری۔ اور مشکل سنے گا، بولے گا، وعدہ بولے گا اس پاک ناشناس قبیلے کو دوستو۔ ہاں سن، میں نے پہلے تجھ تھوڑا سا بیٹھا تھا، تھوڑا سا میں تجھے پہلے پوچھا کہ سنے گا اس پاک ناشناس قبیلے کو دوستو۔ عابد علی نے تیغ ولایت پہ دھر لیا، مادر پدر تھے جتنے بھی آزاد شامیان، خطبوں کی ہتھ کڑی سے انہیں قید کر۔ بی بی آپ کو عزت دے، دعائیں دینے کا شکریہ، سدا سکھی رہو۔ اللہ آپ کو عزت دے۔ چلو آؤ، سنگ ریزوں چٹانوں کا کیا ڈر اسے؟ سنگ ریزوں چٹانوں، مہربانی تھوڑی نسل بھی خیر ہو، میرا حوصلہ بن جاتا ہے جب اوکھی گالتے بول رہے ہو۔ سنگ ریزوں چٹانوں کا کیا ڈر انہیں اسے، کرب راہوں کو ہموار سکتا ہے نا، روح بصیحت دلیروں کی کس کو خبر، ان کو بیمار بھی مار سکتا ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ ہیں حسین کے 7 تک لکھا ہے علماء نے، ایک لمبی بات ہے، کچھ نے 4 لکھے ہیں، کچھ نے 5 لکھے ہیں، زیادہ سے زیادہ 7 لکھے ہیں۔ 3 بیٹے بادشاہ حسین کے وہ ہیں جس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر۔ سخی حسین نے سارے بیٹوں کا نام علی رکھ دیا، تو ہم نے کبھی کوشش کی ہے تمہیں سمجھ آئے کہ ایسا کیوں ہے؟ جو دل میں اترنے کے لیے عرش سے اترا، جو دل میں اترنے کے لیے عرش سے اترا، ہر حال اسے دل سے اترنے نہیں دیں گے۔ شبیر نے دنیا کو یہ پیغام دیا ہے، ہم لفظ علی کو کبھی مرنے دیں۔ گھبراہٹ تو مجھے ہونی چاہیے نا، ٹائم میرے پاس تھوڑا ہے، چلیں ایک قدم آگے۔ ہے یہ اعزاز ولایت کے چمن کا شوکت، ہے یہ اعزاز ولایت کے چمن کا شوکت، پھول مقتول ہوا اور کلی زندہ ہے، نسل سفیان پہ طاری ہے قضا کی ہیبت، کربلا ہو بھی گئی پھر بھی علی۔ اب بولو علی حق، نسل سفیان پہ طاری ہے قضا کی ہے، تو سنجیبو کربلا ہو بھی گئی پھر بھی علی زندہ ہے۔ سلامت رہیں، سدا آباد رہیں۔ بسم اللہ ڈاکٹر صاحب، درود پڑھتے ہیں مل کے بلند آواز۔ آ جائیں آپ، آ جائیں بڑی جگہ بانیان کی طرف سے جو حکم ہے اسے ضرور پورا کرنا ہے۔ ایک گفتگو ہوئی ہے بارگاہ رسالت میں
असहाब मुस्तफ़ा की मौजूदगी में एक सवाल किया है मुमकिनात के अली ने इम्कान के मोहम्मद से। अली और मोहम्मद का माना तो आपका होना चाहिए। राजी रहिएगा भैया, मैंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है कि मैं अपना वादा ठीक करके निभाऊं, फिर भी वो कमी रह जाए तो माफ़ी चाहता हूँ। राजी रहिएगा। मुमकिनात के अली ने इम्कान के मोहम्मद से, यानी मुर्तज़ा ने मुस्तफ़ा से। मैं अपनी कौम के इन बच्चों को समझाने के लिए कह रहा हूँ, बुजुर्गों को पता है, मुस्तफ़ा भी चुने हुए को कहते हैं, मुर्तज़ा भी चुने हुए को कहते हैं, मुस्तफ़ा भी चुने हुए। इन तीनों लफ्ज़ों का माना जो है इज्तबाइयत, इर्तदाइयत, इस्तफ़ाइयत, चुनाव के लिए इस्तेमाल होता है। मेरी गुजारिश समझ बिस्मिल्लाह, समझ आ गई मेरी बात? मुस्तफ़ा से मुर्तज़ा ने पूछा, और पूछा अल्लाह के घर में, पूछा सहाबा के मजमे में। हसन भी मौजूद हैं, हुसैन भी मौजूद हैं, अली पूछने वाले हैं, नबी बताने वाले हैं, सहाबा सुनने वाले हैं। और सवाल देखिएगा, अली ने आहिस्ता से पूछा, या रसूल अल्लाह, आपको मैं ज़्यादा प्यारा हूँ या हुसैन? मैं पढ़ रहा हूँ, मैं कैमरे की जद में हूँ, मेरा नाम शौकत रिज़ा शौकत है, और मैं आज के दिन से लेकर अपनी कब्र की रात तक हवाले के लिए हाजिर। उलमा की मौजूदगी में बात हो रही है, आपको मैं ज़्यादा प्यारा हूँ या हुसैन? जरा मेरी मदद कीजिएगा, सवाल किसने किया? अली बादशाह ने। सवाल किससे किया? सुल्तान अंबिया से, सुल्तान औलिया ने। सुल्तान अंबिया से पूछा, आपको मैं ज़्यादा प्यारा हूँ या हुसैन? जवाब किसका बनता है बेटा? रसूल कायनात का। इससे पहले कि रसूल कायनात कोई बात करते, ज़रा छोटे से हसीन हुसैन ने, आइए प्लीज़ प्लीज़ तशरीफ लाइए, मगर बैठिए बेटा, बैठो प्लीज़, टाइम थोड़ा। छोटे से हसीन हुसैन ने सबके सामने नन्हे नन्हे हाथ बांधे और ऐसा से कहा, बाबा अगर इजाज़त हो तो छोटी सी गुजारिश करो। अली ने कहा करो। हुसैन ने कहा, ये कोई पूछने वाली इतनी बात तो थी नहीं, जिसका खानदान ज़्यादा बड़ा होगा वो ज़्यादा। मालिक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आली मर्तबत इज़्ज़त माओ डॉक्टर ज़मीर अख्तर मरहूम अल्लाह मकामहू नव्वर अल्लाह मरकदहू की वालिदा की मजलिस में मैंने ये नज़्म कराची में पढ़ी थी, और अल्लामा साहब ने मुझे कहा था, मियाँ तुमने पुल सिरात पे बैठ के नज़्म लिखी। ये तबसरा किया था उन्हें कि शौकत मियाँ पुल सिरात पे बैठ के नज़्म लिखी है तुमने। अब ज़रा नज़्म देखिएगा, उसका मेरी जान मौजू देखिएगा, टाइम भी बहुत थोड़ा, मेहरबानी आइए जल्दी से। जिसका खानदान ज़्यादा बड़ा है वो ज़्यादा बड़ा है। देखा अली ने मुस्कुरा के हुसैन की तरफ, फरमाते हुसैन मैं खुदा तक रसाई का हूँ रास्ता, मेरे मोमिन मचलने से बच जाएंगे। प्लीज टाइम थोड़ा है, लम्हा लगाओ बेटा, हाथ खोलो, मेहरबानी करो मेरा जान, तुम्हें हुसैन का वास्ता याद खोल लो। फरमाते मैं खुदा तक, अली फरमाते मैं खुदा तक पहुंचने का, मैं खुदा तक रसाई का हूँ रास्ता, मेरे मोमिन मचलने से बच जाएंगे। जो भी समझेंगे खालिद की हुज्जत मुझे, हश्र में वो कुचलने से बच जाएंगे। मैं वो घर हूँ कि जो इसमें आ जाएंगे, शक्ल मुनकर में ढलने से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बीबी इज्जत दे मेरे बच्चों को, अल्लाह करे ये हाथ उठे रहे। मैं वो घर हूँ, मेहरबानी भाईजान, बीबी आपको इज्जत दे। मैं वो घर हूँ कि जो इसमें आ जाएंगे, शक्ल मुनकर में ढलने से बच जाएंगे। अगर संभाल सको तो बोलना, न संभाल सको तो फिर याली याली, न बर्दाश्त हो तो आइंदा न सुनना मुझे। फरमाते जिनके दिल में भी मेरी विलायत हुई वो जहन्नुम में जलने, जिनके दिल में भी मेरी विलायत हुई वो जहन्नुम में जलने से बच जाएंगे। मैं नहीं कह रहा, अली कह रहा है, जिसके दिल में भी मेरी
में मेरा मवाली नहीं। अपने नाना मोहम्मद से खुद पूछ ले, वो सभी कुछ तो है पर। शाबाश, बड़ा दिल था मेरा कि आप बोलो, बड़ा दिल था कि नहीं वालों मेरा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया यार, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी यार। अली हक, कदमैन पे हाथ रखे हुसैन ने। बाबा महसूस नहीं कीजिएगा, मैंने कुछ और कहा, आपने कुछ और फरमाया। क्या मतलब? मैंने कहा जिसका खानदान ज्यादा बड़ा है। क्या मतलब? हुसैन अली कला ने हाथ मांग के कहा, आपके बाप दादा बहुत मोहतरम, मेरी अजदाद की मिसल आला नहीं। आपका खानवादा मुकर्रम से ही मेरे घर की तरह वो निराला नहीं। मेरे दादा की मानद किसी ने कभी कश्ती दीन हक को संभाला। अब दुख हुआ उस पे, अब दुख हुआ उस पे जो अज़ादार माँ का बेटा नहीं बोला। मेरे दादा की मानद किसी ने कभी कश्ती दीन हक को संभाला नहीं। हुसैन का जब महसूस नहीं कीजिएगा, आपके पाक दादा ने आगोश में पूरी दुनिया की रहमत को पा, पूरी दुनिया की रहमत को किबला से के आखिरी मातमी तक 5 बंदे जिन्हें शेर समझ आता हो काफिए पे बोलो अमर, मैं महरम नवाज लाहौर तक राजी। अली का फरमाते आजकल लोग कहते हैं जन्नत जिसे, दर हकीकत वो है एक वादी मेरी, जिसकी खातिर था काबा की दीवार में दर बना थी वो मस्तूर दादी। मेहरबानी भाईजान, सब जीवो, मेरा दादा आपके दादा से अफजल, मेरी दादी आपकी दादी से बेहतर। हाथ बंधे में हुसैन की विलादत की। अली का फरमाते वो है दोनों जहानों का खालिक, मगर इन जहानों पे है हुक्मरानी मेरी। जिस जरीदे को कुरान कहते हैं ना, उसमें लिखी हुई है कहानी मेरी। दोष अहमद का राकिब है बचपन मेरा, कितनी अनमोल होगी जवानी मेरी। दोष अहमद का राकिब है बचपन मेरा। अल्लाह करे ये हाथ ऊंचे ही रहे, सुनने का ढंग आता है आपको। कितनी अनमोल होगी जवानी मेरी। अली कलाल फरमाते जिसके मकरू सारे मुसलमान हैं, वो खदीजा सलामुल्लाह नाम, जिसके मकरू सारे मुसलमान हैं, वो खदीजा सलामुल्लाह नानी मेरी। हुसैन कहते बाबा बुरा न लगे तो किबरिया अंबिया औलिया औसिया, जिससे पूछे उसी का असासा हूं मैं। आप भी जिसको कहते हैं अपना नबी उस मोहम्मद का प्यारा था। मेरा दादा आपके दादा से अफजल, हाय अली, मेरी दादी आपकी दादी से बेहतर, हाय अली। मेरा नाना आपके नाना से अफजल, मेरी नानी आपकी नानी से अफजल। अली कलाल फरमाते आपकी माँ का भी नाम है फातिमा, मेरी माँ की तरह जाने इस्मत नहीं। किबला अब तक मैंने आपसे दुआ मांगी, अब मुझे आपसे मदद चाहिए। इतना मुश्किल मिसरा, इतनी मुश्किल बात है। अल्लामा मुजस्सिर रहमान लिखा है, साहिब मशारिक में लिखा है, अल्लामा सखावत कुमी ने लिखा है, अल्लामा सखावत संदरावी ने लिखा है, पता नहीं किस किस साले में लिखा है, और मुझे आपकी मदद चाहिए। हुसैन कहते आपकी माँ का भी नाम है फातिमा, मेरी माँ की तरह जाने इस्मत नहीं। उनको फिरदौस में घर मिलेगा, मगर जन्नती तो है खातून जन्नत। शाबाश शाबाश शाबाश। डॉक्टर साहब जीवो, ये भाईजान जन्नती तो है खातून जन्नत नहीं। उनकी दहलीज पे बाप रुकता नहीं। बेटा प्लीज पढ़ने दो। माँ आपकी बड़ी इज्जतदार है, लेकिन उनकी दहलीज पे बाप रुकता नहीं, रुक के बेटी से लेता इजाजत नहीं। आपकी माँ इमामत की मादर सही, मिसल ज़हरा वो बिन्ते रिसालत में। आपकी माँ भाईजान है ना बोले सिराज, आपकी माँ इमामत की मादर सही। जियो तेरा हाथ ऊंचा रहे, वो जो पीछे अली वाले बैठे हो सलामत रहो, अल्लाह करे ये हाथ ऊंचे रहे। आपकी माँ इमामत की मादर सही, मिसल ज़हरा वो बिन्ते रिसालत नहीं। हुसैन फरमाते आसमां के मकी उनकी दहलीज से 3 दिन रोटियां लेके जाते नहीं, एक रोटी के बदले में 2 आयतें किबरिया की तरफ से भी। मेरा दादा आपके दादा से अफजल, मेरी दादी आपकी दादी से बेहतर, मेरे नाना आपके नाना से अफजल, मेरी नानी आपकी नानी से अफजल, मेरी अम्मा आपकी अम्मा से अफजल,
مجمع صحابہ کا، مسجد بھری ہوئی، نبی موجود، حسن موجود. اچانک حسین نے دونوں ہاتھ علی کے پاؤں پہ رکھے، آہستہ سے کہا بابا اگر اجازت ہو تو میں آپ کو اپنے بابا کا تعارف کراؤں. اب وہ بندہ رہ گیا یار جو نہیں بول سکا. بابا اگر اجازت ہو، کیا یار کس قریب میں لے آئے ہو یار. مولا تمہیں عزت ہے یار، ہاں اللہ تمہیں عزت ہے، مولا تمہاری نوکریاں قبول فرمایا. اگر اجازت ہو تو میں آپ کو اپنے بابا کا تعارف کراؤں. بسم اللہ نے کہا بسم اللہ. جنہیں سمجھ نہیں آئی ان سے سوری. بسم اللہ نے کہا بسم اللہ. حسین آہستہ سے کہتے بابا برا نہ مانیے گا، آپ کا باپ کعبے کا نگران ہے اور میرا باپ کعبے کا سلطان ہے. تو ساتھی ہو، آپ کا باپ کعبے کا نگران ہے اور میرا باپ کعبے کا سلطان ہے. آپ کا باپ پہچان مخلوق کی اور میرا باپ خالق کی آپ کا باپ پہچان مخلوق کی اور میرا باپ خالق کی پہچان ہے. آپ کا باپ قاری ہے قرآن کا اور میرے باپ کا نام قرآن ہے. حسین کہتے ہیں آپ کا باپ مومن معزز صحیح پر میرا باپ تو کل ایمان. شاباش شاباش، مل کے مل کے مل کے مل کے. جوانی سلامت ہے. جیئیں آپ جیئیں آپ. برا نہ مانیے گا، آپ آنے لگیں اور میں جانے لگوں. آپ کا باپ کعبے کا نگران ہے اور میرا باپ کعبے کا سلطان ہے. آپ کا باپ پہچان مخلوق کی اور میرا باپ خالق کی پہچان ہے. آپ کا باپ قاری ہے قرآن کا اور میرے باپ کا نام قرآن ہے. آپ کا باپ مومن معزز صحیح پر میرا باپ تو کل ایمان ہے. بلا تشبیہ میری کیا مجال ہے، میں تشبیہ دوں. ہاتھ بندے میں حسین کے. حسین کہتے ہیں سید الانبیاء کا محافظ صحیح، سید الانبیاء کا وسیع تو نہیں. آپ کا باپ جتنا بھی ہو محترم میرے بابا کی مانند علی. چلے اللہ آپ کو عزت ہے. ہمارا بیٹا کہتا ہے ڈاکٹر سنگھ صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے، کسی پولیس رات پہ ہمیں لے آتے ہیں. آپ کا باپ مومن معزز صحیح پر میرا باپ تو کل ایمان ہے. نبی بھی چپ، علی بھی خاموش، حسین بھی چپ. سارے صحیفے جو ناطق تھے وہ ثابت ہو گئے. جیو جیو، سارے ناطق صحیفے شامل تھے. لمحوں بعد پھر یہ جمود خود حسین نے توڑا. نانا کی طرف دیکھ کے علی کلام کے نانا وہ بابا نے کچھ پوچھا تھا. نانا وہ بابا نے آپ سے کچھ پوچھا تھا، بابا جواب پہ انتظار کر رہے ہیں. سر اٹھایا سلطان ممکنات میں. فرماتے حسین جو سوال تمہارے بابا نے کیا اور اس سوال کے بعد جو معیار تم نے بنایا اور اس معیار کے بعد جو گفتگو تم نے کی، سوال، معیار اور اس گفتگو کے ضمن میں تمہارا باپ تم سے زیادہ پیارا ہے. آپ نے تو چلو داد دے دی ہے، کراچی میں سکوت مرگ ہو گیا تھا اس جواب پہ کہ یہ کیا ہو گیا. جو معیار تم نے بنایا، جو سوال تمہارے بابا نے کیا، تشریف رکھیے گا بس میں آخری بات کر رہا ہوں پلیز. جو معیار تمہارے بابا نے بنایا، جو سوال تمہارے بابا نے کیا، جو جواب تم نے دیا، اس کی روشنی میں تمہارا بابا تم سے زیادہ پیارا ہے. حسین نے ہاتھ باندھ کے گنانا آپ کے سامنے نہ کرنے کا مطلب تو شریعت سے باہر ہو جانا ہے، لیکن میں وضاحت چاہتا ہوں تاکہ باقی لوگ بھی سن لیں. رسول فرماتے ہیں گر ہے کونین پہ حکمرانی تیری، حکمران زمانہ کا افسر علی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ہے کوئی جو مجھے قیمت دے دے بس میں جاؤں. یہ میں جانتا ہوں میں کتنا زیادہ پڑ گیا آپ کے پیار میں. آپ بولے اتنا زیادہ مجھے ٹھیک 9:30 ممبر چھوڑنا تھا. گر ہے
حکمرانی تیری، حکمران زمانہ کا افسر علی، مجھ محمد کا پیارا نواسا ہے تو، دین و دنیا میں میرا برادر علی، میری معصومہ بیٹی کا بیٹا ہے تو، میری معصومہ بیٹی کا بیٹا ہے تو، میری بیٹی کا معصوم شوہر، میری معصومہ بیٹی کا بیٹا ہے تو، میری بیٹی کا معصوم شوہر، علی تو پسر و پدر تو سمر و شجر، میری معصومہ بیٹی کا بیٹا ہے تو، میری مہربانی بھائیان، میری معصومہ بیٹی کا بیٹا ہے تو، میری بیٹی کا معصوم جیو میرا بچہ، میری بیٹی کا معصوم شوہر علی تو پسر و پدر تو سمر و شجر، تجھ سے بہتر علی تجھ سے برتر علی، تجھ سے بہتر علی تجھ سے برتر علی، تجھ سے بہتر علی تجھ سے برتر علی، جا رہا ہوں میں 2 منٹ اور چاہیے، تجھ سے بہتر علی تجھ سے برتر علی، حسین کو اٹھا کے سینے لگا کے ممکنات کا سلطان فرماتا ہے کبریا کی اطاعت عبادت ہے اور ذکر حیدر عبادت کا معیار ہے، تو جوانان جنت کا سردار ہے اور تیرا باپ تیرا بھی بائیس حج کیے ہیں میرے مولا سجاد نے کربلا کے بعد 5-6 منٹ مجھے چاہیے، جنازہ ہے بادشاہ کا، ایدن جنازہ پاک ہے نا، کس طرف سے جنازہ پاک برآمد ہوگا؟ اسی طرف سے، آپ قریب لے آئیے، اچھا یہاں سے، بس یہ آپ بے شک رسی کھول دیں، جب میں کہوں اس وقت برآمد کرائیں گے، 5-6 منٹ میں اور کم از کم پڑھوں گا۔ 22 حج کیے ہیں میرے مولا نے بعد از کربلا، میرے بادشاہ کی اونٹنی کا خادم کہتا ہے 22 سال میں اونٹنی کو ایک تازیانہ بھی نہیں مارا، تازیانے کے درد کا پتہ تھا نگر یہ امیر بن کے نہ مسائب سنا کرو، فضائل اپنی مرضی سنا کرو، نہیں بھی آتا بعض اوقات آنسو تو ایسے رویا کرو جیسے وہ سامنے سے چیخ کی آواز آئی، حکم یہی ہے نبی کی بیٹی کا، میرے بچوں کو ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے جنازے، پتہ نہیں یہ بھی کوئی حسرت ہے تنویر بھائی، کوئی بوڑھی ماں تو ہے نا جو جوان بچے کے جنازے پہ نہیں، ہائے صدقے ہو تیرے عمر تم، اللہ اکبر۔ 22 حج کیے ہیں غریب نے، ایک گھوڑا نہیں مارا، اللہ اکبر۔ کہا تھا ابن منظر نے مولا آپ کے بعد ہمارا راہی کون ہے؟ مولا کبھی کبھی بازار چلے جایا کرو، طبیعت بہل جاتی ہے، فرمایا تو ضمانت دیتا میں بازار جاؤں تو مجھے بازار میں چلتی ماں یاد نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو ضمانت دیتا ہے کہ میں بازار میں چلا جاؤں تو مجھے بازار میں چلتی ہوئی ماں، خدا کرے آپ کبھی نہ روئیں، غیرت مند لوگوں کے لیے تو نہیں کافی ہے کہ سجاد کا جنازہ ہے، اس غیرت مند کا جنازہ ہے، اس مجبور کا جنازہ ہے، اس زخمی کا جنازہ ہے جو ماؤں کے زندہ جنازے لے کے کبھی اس بازار کبھی اس بازار، کبھی موصل کی تنگ گلیاں، کبھی کوفے کا کھلا بازار، کبھی شام کا، اللہ اکبر۔ اور یار بزرگ آدمی ہے، سر میں ماتم شروع ہو گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ بڑے آرام سے 3 سے 4 منٹ اور آپ کے چاہیے۔ 38 برس باپ کی خدمت کی ہے میرے باقر امام نے۔ عمار بیٹا میں بھی شیعہ گھر کا آدمی ہوں، کہہ دینا آسان ہے ڈاکٹر صاحب، آپ اس جملے کا اندازہ تو کیجئے گا کہ اس میں کیا درد ہے۔ میرا باقر امام کہتا ہے میں 38 برس تڑپتا رہا ہوں، باپ کے پاؤں چوم لوں، مجھے باپ کے پاؤں پہ گوشت نہیں ملا۔ کتنا مارا ہے میرے بابا کو اکبر کے قاتلوں نے،
कितना मारा है। चलो जो बहुत अमीरों ने छुट्टी है यार, जो गरीब हो तुम्हें सज्जाद का वास्ता एक बार हाथ मारना। हौसला करना बाबा, हौसला करना। क्या हालत हो गई आपकी, बूढ़े आदमी हैं जी। बादशाह आके फरमाते हैं पांव का गोश्त खत्म हो गया था, अंगारों पे चलता रहा है गरीब। बाद औकात बंदे भाईजान नाराज ना होना, वो देखो ना किस हरक में मातम कर रहे हैं। बाद औकात बंदे कहते हैं यार शौकत तू सख्त पड़ गया, मुझसे हवाला मांगो, मैं क्या करूं, मैं किधर जाऊं, किस तरफ चला जाऊं। मदीने के लोगों ने कहा मौला जब आप मदीने से गए थे ये सर पे झुलसने के निशानात तो नहीं थे। फरमाया कोई कैदी बाजार में यूं खड़ा और छतों से अंगारे आ जाएं। रोकना यार, इस बुजुर्ग का हाथ रोकना भाई, मेहरबानी करना यार, हौसला हौसला बाबा। 1-1.5 मिनट और बना, मुझे तैयारी करना, मुझे जनाजा उठाना। मेरी शहजादी आप पे राजी हो, ये उधार रहा तुम लोगों का, खत्म हो गई मेरी वही। 14 की कसमें नहीं सुन सकोगे, मैं पढ़ दूंगा। गुल्ले जामिया था मेरे मौला के बदन पे, अंगारे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। मौला सज्जाद का जनाजा आने वाला है, आलिम दीन मौजूद है, मुर्शदादा साहिब मुताला लोग मौजूद हैं, जिनके घरों में अंगारे नहीं थे उन्होंने कपड़ों में आग लगा के अली की बेटियों के सरों पे फेंक दिए। उन्होंने गर्म पानी करके कायनात की शय नहीं आता तुझे मातम, सारी नीचे कर ले यार। उन्होंने कपड़ों में आग लगा के सज्जाद के ऊपर उन्होंने गर्म चीज, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। पढ़ दूं एक लफ्ज़ दो, खत्म हो गई मेरी नौकरी। आयतुल्लाह नजफी मराशी दर्स पढ़ा रहे थे, एक सैयदादा बीच दर्स में खड़ा हो गया। उसने कहा किबला 24 मुहर्रम है, मुझे बताएं मेरा दादा कितना जख्मी था। आयतुल्लाह ने कहा वो पुरानी अलमारी पड़ी है जिसमें किताबें हैं 50 साल पुरानी, एक किताब उठा के ले आ, मैं जा रहा हूँ तेरी मर्जी तू मातम कर ना कर। वो किताब ले आया, पोशीदा किताब थी, उन्होंने यूं खोली ना, कुछ वर्क दाएं गिर गए, कुछ बाएं। फरमाया यही हाल था मेरे दादा का बाजार शाम में, जब गरीब चलता था तो उसका कुछ हिस्सा दाएं गिरता था, कुछ बाएं गिरता था। गरीब की आवाज आती थी बाबा और तेरा बेटा जख्मी हो गया, ले आओ कैदी का जनाजा।